یہ میں نے بہت ساری محافل میں بہت ساری چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہوں، اس لیے بھی کہ پروگرام کے اندر بیٹھ کر بھی ہمیں کچھ باتیں جو ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں اور اصلاح کی بات کرنی ہوتی ہے. مطلب ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی پنجابی کے اندر نا متقع نہیں لانا ہوتا، بلکہ اصلاح کرنی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے کہ ایسا. دیکھیں نا، میلاد منانا کوئی گناہ نہیں ہے، نبی کا نام لینا جو ہے وہ تو ثواب ہے، وہ تو عبادت ہے، اور لینی چاہیے. ہمیں سب کو میلاد منانی چاہیے، اللہ نے منائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد. لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ وہ بہت سارے لوگ کے جو ساری رات میلاد میں تو بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو فجر کے وقت نماز کا وقت ہوتا ہے اس میں وہ نعتیں سننے کے بعد چلے جا کر سو رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں؟ نبی نے تو فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کیا ہم ٹھنڈک پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ کیا کہیے گا اس پہ؟ جی بالکل. دیکھیں، اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے نا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوتا، کیونکہ زکوٰۃ اس پر واجب تھی، فرض تھی، زکوٰۃ دینا لازم تھا. اگر کوئی بندہ فرض چھوڑتا ہے اور نفل کی ادائیگی کرتا ہے تو نفل قبول نہیں ہوتا، چونکہ اس نے فرض کو چھوڑا ہے. بے شک. اب یہاں جو میلاد پاک کی مجلس ہے، میلاد کی محفل ہے، وہاں حضور کے اسوہ حسنہ بیان کیا جا رہا ہے. حضور کے شب و روز، حضور کا اٹھنا بیٹھنا، حضور کے حسن اور اپنا حضور کے چہرہ والضحیٰ، حضور کی زلف واللیل کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے سینہ علم نشرح کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے ید اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے والعصر کے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی خیر کثیر کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سکھا کیا رہی ہیں کہ بھئی ہم اس کریم کا ذکر کر رہے ہیں، اس حبیب کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں، جو جن کے خاطر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب جب ہم نے سارا ذکر کیا تو وقت ہوا نماز کا، تو پھر ہم نے اس سنت کو ترک کر دیا. ابھی تو ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اور ابھی ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. تو میلاد کی مجلس کے لیے لازم یہ ہے کہ جس بات کا ہم اظہار کر رہے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں، تو اس بات کو ہم اپنے قلب و قالب میں ڈالیں اور اس پر عمل ظاہر کریں. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ، آپ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے جواب دیا، مجھے اس کا طریقہ نہیں ملا کہ حضور نے اس کو کس طرح سے کاٹ کر کھایا تھا. واہ 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 واہ. یعنی مجھے اس کا طریقہ نہیں ملا کہ حضور نے اس کو کاٹا کیسے ہے. اس لیے رانا صاحب، ہمارے جو معمولات ہیں، ہماری محافل ہیں، ہمارے اذکار ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خطبہ بھی جب واعظ فرمائیں، نعت خوان جب نعتیں پڑھیں، تو جب وقت ہو جائے حی علی الصلاۃ کا بلاوا آئے اور وہاں ہی اذان دی جائے اور وہاں لوگوں کو باجماعت نماز بھی ادا کروا دی جائے. اور جہاں ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں، لنگر تقسیم کر رہے ہیں، محافل کے آداب کو بھی مد نظر رکھا جائے. ہم نے اتنا خرچ کیا، بہت کچھ کر دیا، لیکن ہم نے اس کو جو ماحول تھا اس کو نہیں درست رکھا، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس میں ہم اس کے ماحول کو بھی شریعت مطہرہ کے مطابق رکھیں. بے شک. حضور کا ذکر کیا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، وہاں عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے علیحدہ سے انتظامات کیے جائیں، اور جو پڑھنے والے ہیں، جو سنانے والے ہیں، جو واعظ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اس بات کی تنبیہ بھی کریں. اور نعت خوان صرف شعروں کی بات نہ رکھیں. حضرت حسان بن ثابت بھی تو حضور کے نعت خوان تھے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے، میرے پاس کچھ شعر ہے، میں نے کچھ شعر لکھے ہیں حضور آپ کی ولادت پر، حضور آپ کا میلاد سنانا چاہتا ہوں حضور میں آپ کے غلاموں کو. سرکار نے فرمایا، سب سے پہلی جو دعا دی حضور نے وہ کیا تھی؟ چچا اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، تم میرا ذکر کرنا چاہتے ہو. پھر حضور نے فرمایا ضرور ان کو میرا ذکر سنائیے. حضرت عباس نے حضور کی ولادت، حضور کے میلاد پر جو شعر پڑھے، صحابہ نے ان کو بیٹھ کر سنا. یہ میلاد کی مجلس کا منعقد کرنا، یہ حضور کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے، شرف قبولیت ملتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ عمل ہے حضور کا ذکر کرنا. کیونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے جسے ورفعنا لک ذکرک کا درجہ دیا گیا ہے.
اب اس کو ہم جب کریں تو اس میں حضور کی اتباع ہمارے لیے لازم ہے، حضور کا ذکر تو کریں، حضور کے ساتھ محبت تو کریں، حضور کا نام نامی تو لیں، اور یہ وہ نام ہے کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے کیسے بستے ہیں؟ جب وہاں اللہ کی اطاعت کی جائے، یہ پیشانیاں سربت سجود ہو جائیں۔ رات بھر تو ہم نے اقرار و اظہار کیا تھا کہ ہم نبی کے نام پر اپنی جان دے دیں گے، ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول کرنا چاہتے تھے، یہ ہم نعرے تو لگا کر آئے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر میں آئیں تو ہماری پیشانی بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنی چاہیے، اور سنت مطہرہ پہ عمل ہماری حیات زندگی میں آنا چاہیے، اور پھر ہی یہ زندگی رنگین ہوگی۔ اچھا